اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی میں بیچ میں وضاحت کرتا چلوں۔ 9 ذی الحجہ ہے سعودیہ کے مطابق، اور حج کا سب سے بڑا رکن ادا کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں فرزندان اسلام، حجاج کرام حج کی اہم ترین عبادت کو حاصل کر رہے ہیں، فضیلت کو حاصل کر رہے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق چونکہ ابھی 2-3 سال سے کرونا وائرس یا دیگر بنیادوں پر وہ پہلے والی پوزیشن نہیں تھی، وہ پہلے والی رونقیں نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، اللہ رب العزت نے انعام فرمایا کہ اس سال وہ کنڈیشن نہیں ہے، وہ صورتحال نہیں ہے، تو اس سال بہت زیادہ تعداد میں حجاج کرام وہاں پر موجود ہیں، اور الحمدللہ انتظامات بھی کافی بہترین ہیں۔ تو میں بات یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جمعۃ المبارک کا دن وہاں پر بھی ہے، جمعۃ المبارک کا دن یہاں پر بھی ہے۔ یہاں 8 ذی الحجہ ہے، وہاں 9 ذی الحجہ ہے، اور جمعے والے دن اگر حج آ جائے تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ حج اکبر ہے، بڑا حج۔ آیا اسے حج اکبر ہے یا نہیں ہے، تو تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی سماعت فرما لیں۔ اگر ہم احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو احادیث مبارکہ میں حج اکبر اور حج اصغر یہ فرق ملتا ہے کہ حج اصغر اور حج اکبر، لیکن یہ فرق اور یہ نام حج اصغر اور حج اکبر والا یہ ہے کہ اگر 9 ذی الحجہ کا دن وقوف عرفہ کا دن جمعے والے دن آ جائے تو وہ حج اکبر بن جاتا ہے، اس کے علاوہ دن آئے تو وہ حج اصغر بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے حج اکبر اور حج اصغر احادیث مبارکہ کے مطابق نہیں کہلایا گیا، بلکہ حدیث مبارکہ کے مطابق عمرے کو حج اصغر کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں جہاں حج اصغر کا لفظ آیا تو محدثین نے فرمایا کہ اس سے مراد عمرہ ہے، اور جہاں پر حج اکبر کا لفظ آیا تو محدثین نے فرمایا کہ اس سے مراد حج ہے، چاہے وہ حج ہفتے کے دن ہو، چاہے اتوار کے دن ہو، چاہے پیر کے دن ہو، چاہے جمعے کے دن ہو، کسی بھی دن ہو، وہ حج اکبر ہی کہلائے گا۔ تو جمعے کا دن ہونے کی وجہ سے احادیث کے مطابق یا روایات کے مطابق یا قرآن مجید کے مطابق وہ حج اکبر اس جمعے کے دن ہونے کی وجہ سے نہیں بنتا، یا اس کا نام ہمیں نہیں ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں جو حج فرمایا تھا، اپنی زندگی کا اکلوتا آخری اور پہلا حج، وہ حج بھی 9 ذی الحجہ جمعے کا دن تھا، لیکن وہاں پر یہ بات نہیں ملتی کہ وہ حج حج اکبر ہے۔ حجۃ الوداع کا نام اسے دیا گیا، حج اکبر کا نام تو نہیں دیا گیا۔ ہاں البتہ چونکہ 2 دنوں کی فضیلت ایک ساتھ مل جاتی ہے، ایک عرفے کے دن کی فضیلت اور دوسرا جمعے کے دن کی فضیلت۔ ایک عرفے کے دن کی فضیلت کہ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ بڑا افضل دن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البروج 30ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور قسم ہے وعدے کے، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور قسم ہے وعدے کے دن کی، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی، قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر کیے گئے اس کی، یا جس جگہ حاضر کیے گئے اس کی۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھا رہے ہیں تو کوئی اہمیت تو ہے، کوئی فضیلت ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی قسم اٹھائی۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں موجود ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وعدے کے دن سے مراد قیامت کا دن، وشاہد، اللہ تعالیٰ نے شاہد کی قسم اٹھائی، شاہد سے مراد جمعۃ المبارک کا دن، ومشہود، اللہ تعالیٰ نے مشہود کی قسم اٹھائی، تو مشہود سے مراد یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جس دن میدان عرفات میں سب جمع ہوتے ہیں۔
تو ذی الحجہ اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں بڑا افضل دن ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور سورت والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، میں نے گزشتہ جمعے بھی ذکر کیا کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی پہلا عشرہ ہے، ابتدائی عشرہ ہے۔ اور آگے فرمایا والشفع والوتر، اور قسم ہے طاق کی اور جفت کی، قسم ہے طاق کی اور جفت کی۔ طاق سے مراد 9 ذی الحجہ، 9 طاق عدد ہے، اور جفت سے مراد 10 ذی الحجہ۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت 9 ذی الحجہ کی قسم اٹھا رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ 9 ذی الحجہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، اہمیت والا دن۔ شریف کی حدیث ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، فرمایا کہ جن دنوں میں اللہ تعالی جہنم سے اپنے بندوں کو خلاصی عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ 9 ذی الحجہ والے دن اللہ رب العزت اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ 9 ذی الحجہ والے دن جمعہ ہو جانا اور اس دن حج کا ہونا، اس کا حج اکبر ہونا یا حج اکبر کے لیے لفظ استعمال کرنا، یہ تو حدیث مبارکہ میں نہیں ملتا، لیکن چونکہ جمعے کا دن بھی افضل دن اور چونکہ جمعے کا دن بھی افضل دن اور عرفے کا دن بھی افضل دن، دونوں کی فضیلت حدیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ اور پھر حجاج جو وقوف عرفہ میں ہیں، جو میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، وہ اہم ترین عبادت، وہ بھی فضیلت، عبادت بھی افضل، مقام بھی افضل، دن بھی افضل، جمعے کے ہونے کے اعتبار سے افضل بھی اور 9 ذی الحجہ کے ہونے کے اعتبار سے افضل بھی۔ لہذا اس وجہ سے بے شمار فضیلتیں جمع ہونے کی بنا پر وہ حج کہ جو جمعے والے دن آئے اس کی فضیلت غیر جمعے والے دن والے حج سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اتنی بات ہے، اور اتنی بات حدیث میں بھی ملتی ہے۔ علامہ ابن عتیل رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو حج جمعے کے دن کا ہو وہ غیر جمعے والے دن سے 70 گنا افضل ہے۔ حج اکبر کا لفظ تو نہیں ملا،